ان بیماریوں میں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے یہی کہوں گا، ماسک لگانا، ہاتھ بار بار یہ تمام ڈیٹول سے اس سے دھونا، یہ احتیاطی تدابیر ظاہری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود فرمایا اپنی قوم کو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرو، استغفار پڑھو زیادہ سے زیادہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس لیے کہ وہ غفار ہے، اسی کو اگر راضی کر لیا تو وہ روک لے گا بہت سارے عذابات کو نازل کرنے سے۔ اب جو بندے استغفار کرتے ہیں ان کے ساتھ رب کیا کرتا ہے؟ سورہ نوح کی آیت ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ آسمانوں سے تمہارے لیے نعمتوں کی بارشیں اتارے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال کثرت سے دے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اور پھر تمہارے لیے باغیچے اور نہریں عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف ایک استغفار کرنے والے کے متعلق فرما رہا ہے۔ جو بندے اللہ کی طرف پلٹ آئے اور استغفار کیے ان کو اللہ اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے کہ آسمان کھول دیے جائیں گے، ان پر نعمتوں کی بارشیں ہوں گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے اوقات میں وہ سارے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر، لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں، استغفار کریں۔ قرآن میں یہ بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ اپنا عذاب ان پر نہیں بھیجے گا۔ استغفار جب تک کرتے رہو گے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے میرے گناہ ہی کیا ہے، میں کائے کا استغفار کروں؟ اب تو ہم میں سے ایسا کوئی ہے نہیں بول سکے، گناہ ہے ہی نہیں، میں نے کچھ برائی نہیں کیا، کیا استغفار کروں؟ معاذ اللہ ایسی سوچ بھی آنے نہ دو۔ لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کرتا ہوں تو وہ استغفار کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ وہ تو بخشے ہوئے ہیں نا، ان کے کوئی عیب نہیں، ان کے کوئی گناہ نہیں، پھر بھی کثرت سے میرے آقا استغفار کرتے تھے۔ جب بندے استغفار کریں تو مولا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے عذابات کو روک لیتا ہے۔ آج ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سارے لوگ مل کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور توبہ و استغفار کریں تاکہ یہ عذاب اللہ ہم سے دور کر لے، عذاب ہٹا لے۔ یقین جانو یہ بیماریوں کا حل اسی میں ہے۔ تم 1000 پرہیزی کر لو، اگر اللہ چاہے تو اس پرہیزی کے بعد بھی اس بیماری میں گرفتار فرمائے گا۔ اسی لیے خوف اور ڈر ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، نہ کہ بیماری سے۔ بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان کی کچھ کیفیات پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ موت سے اتنا ڈرتا ہے اور اس سے بچنے کے ہیلے بہانے بہت کرتا ہے، جبکہ اس انسان کو یہ معلوم ہے کہ موت سے بچنا ممکن نہیں۔ سب کو معلوم ہے موت سے کوئی بچ پائے گا؟ امپاسبل، نہیں بچ سکتا، ہر انسان جانتا ہے۔ اس کے باوجود موت سے بچنے کے 1000 ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان کیسا جسے یہ معلوم ہے جہنم سے بچنا ممکن ہے، جہنم سے بچنا ممکن ہے، اس کے باوجود بھی اس سے بچنے کا ایک ہیلا بہانہ بھی نہیں ڈھونڈتا، کوشش ایک بار بھی نہیں کرتا۔ اگر اس سے بچنے کی کوشش کرے تو بچ جائے گا، موت سے بچنے کی 1000 کوشش کرے نہیں بچ پائے گا۔ الٹا کیوں کر رہے ہو؟ اس موت سے بھاگنے کے لیے جتنی محنت کی جا رہی ہے، میری التجا یہ ہے کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے اتنی کوشش کی جائے، اس اللہ عز و جل کے عذاب سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ بچا بھی لے گا، بچا بھی لے گا۔ قرآن پاک میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب قومیں ابتلا میں ڈالی گئیں، آزمائشوں میں ڈالی گئیں، پھر جب انہوں نے رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا، مولا نے انہیں بخش بھی دیا، اپنے محبوبوں میں